بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا سوال و جواب کا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ آسٹریلیا سے ہمارے ایک عزیز پوچھتے ہیں، فتح شیر، کہ دو نمازوں کا جمع کرنا کیسا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وضو کے لیے وہاں پانی کا مسئلہ ہے، انتظام نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احناف اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ یہ ہے کہ بالفرض ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، تو بامر مجبوری اس طرح کوئی اکٹھی کر کے پڑھنا چاہے تو ظہر کو لیٹ کر لیں، اور مطلب اس کا اتنا ٹائم رہتا ہو کہ ایک بار آپ وضو کا اہتمام کر لیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، تو ساتھ ہی اس کے بعد عصر کی نماز کی ابتدا ہو جائے، یعنی اس کا وقت سٹارٹ ہو جائے، تو پھر آپ اسی وضو کے ساتھ عصر پڑھ لیں۔ تو یہ دو نمازوں کا جمع کرنا یہ اس طرح ہوگا، حقیقی طور پہ نہیں ہوگا، صوری طور پہ ہوگا، یعنی بظاہر دو نمازیں ایک وقت میں جمع ہیں لیکن دونوں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو جائیں گی۔ ظہر کے وقت ادا ہو جائے گی اور عصر جو ہے وہ عصر کے وقت ادا ہو جائے گی۔ اور احناف کا یہ موقف ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پہ فرض ہے، تو ٹائم چینج نہیں کیا جا سکتا، ایک کا انتہائی وقت ہو جائے گا، دوسری کا ابتدائی وقت ہو جائے گا، تو اس طرح جو ہے وہ دو نمازیں جمع ہو جائیں گی۔ محمد قاسم پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں کیا پڑھا جائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو وہ تلاوت کرنے والا کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ڈائریکٹلی سجدہ میں چلا جائے، رکوع اس میں نہیں ہے۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے اللہ اکبر کہتا ہوا، پھر واپس کھڑا ہو جائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہے، اٹھتا نہیں ہے، تو بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور 3 بار وہ سجدہ میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لے اور اللہ اکبر کہہ کر واپس آ جائے۔ تو اس میں رفع الیدین بھی نہیں، جس طرح نماز کے سٹارٹ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور اس میں سلام بھی نہیں پھیرا جاتا، یہ سجدہ تلاوت میں سلام پھیرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تلمیذ رشید عمر علی جو کہ شریف آباد جھانگ سے، انہوں نے سوال پوچھا کہ ان کے ہاں جو رجبہ بہتے ہیں، رجبہ کہتے ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی جو نہریں ہیں اور بڑے کھال جو ہوتے ہیں، تو ان سے وضو کرنا، اس راجبہ کے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں وہ جاری پانی ہے، اور جاری پانی میں اگر کوئی مطلب چیز گرتی ہے اور اس کی کوئی خوبی، اس کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ٹیسٹ ہے یا اس کی سمیل ہے وہ چینج نہیں ہوتی، تو وہ ٹھیک ہے، بہتا پانی ہے، جاری پانی ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح عمر علی کا دوسرا ایک سوال ہے کہ یہ جو چھوٹے کھالے ہوتے ہیں جو کہ مطلب جنہیں ہم اپنی پنجابی میں کسی کہتے ہیں، یہ ٹیوب ویل سے پانی کھیتوں تک پہنچانے کے جو کام آتے ہیں، تو وہ نالیاں یا کسیاں جو ہیں، تو ان پر اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے بہتے پانی میں، تو کتنی دور دوسرا شخص بیٹھ کے وہ وضو کر سکتا ہے؟ تو اس کا یہ کہ وہ بہتا پانی ہے، تو بہتے پانی میں ایسے کسی کھال پہ اگر کوئی پوری صف بھی ایک ساتھ بیٹھ کے وضو کرے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا وضو کرنا جائز ہے، وہ اس طرح مستعمل پانی نہیں گردانا جائے گا، یعنی یوزڈ واٹر وہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ محمد سلمان پوچھتے ہیں کہ روزے دار کا بھاپ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جو اسٹیم لینا ہوتا ہے، یہ جو بخارات بن کے آگے پھر کنورٹ ہو جاتے ہیں پانی میں، پہلے یہ پانی ہوتا ہے، پھر درمیان میں بھاپ بن گئی، تو پھر یہ پانی بن جاتا ہے اور اس سے رگیں تار ہو جاتی ہے۔ روزہ دار جو ہے وہ بھاپ نہ لے، چونکہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے وقت تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ جب تم روزے دار ہو، یعنی روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے آپ ناک میں بھی پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کر سکتے، زیادہ پانی نہیں چڑھا سکتے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے، ایک چیز۔ دوسری، سنن ابی داؤد شریف میں حدیث ہے جو افطار کرنے کی دعا ہے،
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی. اس کے ترجمہ پہ آپ غور کریں کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا. تو یہ رگوں کا تر ہونا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ روزے کے خاتمہ پہ ہے. یعنی رگیں اس وقت تر ہوتی ہیں جب آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، روزہ اینڈ ہو گیا. تو جب آپ بھاپ چڑھاتے ہیں تو اس سے بھی رگیں تر ہوتی ہیں، منسم ہیں، وہ پانی بن جاتا ہے جا کے. تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ دین فہمی عطا فرمائے. مزید آپ کے سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ وہ کر سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.